السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے، اس لیے اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور شیئر کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا، اس لیے کہ اس میں قربانی سے متعلق ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، جو لوگ قربانی خود نہ کر کے اپنے حصے کی رقم قربانی کے لیے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، تو کیا ان کی قربانی ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں بہترین رہنمائی کے لیے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں، جس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ کس صورت میں قربانی کا فریضہ ادا ہو جائے گا اور کس صورت میں نہیں۔ تو اس سلسلے میں سائل دارالعلوم دیوبند سے سوال کرتا ہے، مدارس میں حصے کی رقم متعین کر کے جو اجتماعی قربانی کی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ذی قعدہ کا چاند دیکھتے ہی مدرسوں میں اشتہار لگا دیے جاتے ہیں، اور اشتہار میں قربانی کے جانور کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کھول دیا جاتا ہے، جیسے فی حصہ 2000 سے 2500 وغیرہ، لیکن ابھی قربانی کا جانور خریدا بھی نہیں گیا اور نہ ہی سودا ہوا اور نہ جانور دیکھا، لیکن حصے داروں سے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جانور خریدے جاتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مال کم ہوتا ہے اور حصے دار زیادہ، اس طرح کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے جو جواب آیا ہے وہ بھی آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مدرسے والے کے پاس جانور موجود ہے، پھر ایک حصہ 2000 2500 کا اعلان کرتے ہیں، تو یہ شکل بے کی ہوئی، جس میں بے کے شرائط پائے جانا ضروری ہے، یعنی مشتری کے لیے مبی معلوم اور متعین ہو اور ایک ہی شخص خریدنے بیچنے دونوں کا ذمہ دار نہ بنے، اور اگر جانور موجود نہیں ہے تو یہ شکل حصہ لینے والے کی طرف سے توکیل بالتضحیہ کی ہے، یعنی مدرسے والے کو قربانی کرنے کا وکیل بنا رہا ہے، لہذا اس کی ذمہ داری ہے کہ امانت داری کے ساتھ جتنے کا جانور ملے اس کے حصے کی قیمت اس کے ذمہ ڈالے، نیز خود اپنا ہی جانور اس طرح فروخت نہ کرے کہ ایک شخص کا بائع اور مشتری دونوں ہونا لازم آئے۔ نیز وکیل کی حیثیت سے قربانی کرنے کی صورت میں اگر کچھ رقم زائد لگے تو وکیل موکل سے لے لے اور بچے تو اسے واپس کر دے، یا جیسا موکل کہے ویسا کرے۔ بیع اور توکیل کے مسائل اور جزئیات کتب فقہ میں مصرح ہیں، ان کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے۔ خلاف کرنے سے ایک تو گناہ ہوگا، دوسرے کبھی موکل یعنی حصہ لینے والے کی ملکیت ہی ثابت نہیں ہوتی، تو پھر قربانی کیسے درست ہوگی؟ ان مسائل کا خیال کرنا حصے کا اعلان کرنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور حصہ لینے والے بھی مسائل کے مطابق تحقیق کر لیں تب حصہ لیں۔ نمبر 2، بہتر تو یہ ہے کہ پہلے 7 حصے دار طے ہو جائیں، پھر ان کی طرف سے شرکت میں ایک جانور خرید لیا جائے۔ پہلے جانور خرید لیا، پھر 1-2 حصے دار جو کم تھے انہیں شامل کر لیا، یہ بھی جائز ہے، بشرطے کہ جانور کا حصہ جتنی رقم میں پڑا ہے اتنی ہی رقم لی جائے، زائد نفع ملا کر حصہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین کرام، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ بھی گئے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی کی قربانی ضائع نہ ہو اور قربانی کو شریعت کے مطابق ہی انجام دیا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔